رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ کے لیے تو بشارت رسول خدا نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اوپر تک کی 7 پشتیں، اوپر تک کی 7 پشتوں کے سروں پر تاج سجایا جائے گا جس پہ اہل محشر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات جنہوں نے برکاتیہ میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، جنہوں نے برکاتیہ کے لیے جو کچھ کیا ہے، بھلے ہی 1 روپے سے کیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ آج کل لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب قسم کی بے چینی ہے، ایک عجیب قسم کی بے چینی ہے۔ ہر انسان ایک عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو اور تب کیا ہو۔ میں تو آج کل پروگرام کرنے سے کترانے لگا ہوں، کیونکہ آج پروگرام کیا تو پتہ نہیں کب اس کے رد میں پروگرام شروع ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ میں اپنے ان بچوں کو جو آج یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، میں ان بچوں کو چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، جو بچے آج یہاں سے فارغ ہوں گے میں ان سے اس وقت مخاطب ہوں کہ یقیناً تمہاری تنخواہیں اتنی نہیں ہوں گی جتنی تنخواہیں کسی انجینئر یا ڈاکٹر کی ہوتی ہیں۔ بے شک۔ یقیناً تمہارے پاس بنگلے گاڑیاں نہیں ہوں گی جس طرح سے بڑے بڑے MNC کمپنیز میں کام کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن یقین جانو اگر تمہارا ایمان پختہ ہے، اگر تمہاری عقیدت مضبوط ہے تو تمہارے ہاتھ میں جو دولت آج محبوب الاولیاء دے رہے ہیں، بے شک۔ قاری اختر نسیم صاحب دے رہے ہیں، اس دولت سے بڑی 2 جہان میں کوئی دولت نہیں ہے، یعنی کلام پاک۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں بھروسہ رکھنا، اور جب دنیا میں نکلنا تو اپنے علم کو پیسے کے لیے مت بیچنا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اپنے علم کو مت بیچنا، محنت کر کے مزدوری کر کے کمانا، لیکن قرآن کو مت بیچنا۔ اور تم دیکھنا اللہ کی راہ میں جب تم نکل پڑے ہو، کمر بستہ ہو گئے ہو، تو دیکھنا تم 1 قدم اس کی راہ میں نکلو گے، اس کی رحمت 10 قدم تمہارے پاس ہے۔ بے شک۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری دعا ہے۔ اور آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، جو میرے بچے یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں یا جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کو میں بتا دوں کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے سلسلے میں چند باتیں طلباء کو، علماء کو اور عوام اہل سنت کو اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ چند باتیں۔ آج کل ایک ماحول چل رہا ہے، بڑے شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر بڑا یا میرا پیر بڑا، تیرا سلسلہ بڑا یا میرا سلسلہ بڑا، تیرا دارالافتاء بڑا یا میرا دارالافتاء بڑا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مگر میرا آگمن ہوا، میں بھیا کے کمرے میں، بھیا کے دولت خانے میں حاضر تھا۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے 2 کتابچے بھیجے، ایک ٹرین کا، چلتی ٹرین پہ نماز کا حکم ان کی کمیٹی نے جو ترتیب دیا ہے، اور ایک جو ماڈرن ذرائع ابلاغ ہے، میڈیا ہے، ان کا چاند کی خبر دینے میں ان کا شرعی حکم۔ اس سلسلے میں 2 کتابچے میرے پاس پہنچے۔ میں نے ان صاحب کو ٹیلی فون لگایا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ 2 کتابچے میرے پاس بھیجے ہیں، اور وہ کتابچے انہوں نے میرے پاس اس لیے بھیجے تھے کیونکہ کچھ مہینوں پہلے خانقاہ برکاتیہ کی سرپرستی میں ایک سیمینار ہوا، جس سیمینار میں چلتی ٹرین پہ نماز کے مسئلے کے بارے میں ڈسکشن ہوا۔ کثیر تعداد میں علماء موجود تھے، سب نے مل کر سب کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی آئیے اور آپ بھی آئیے اور آپ بھی آئیے۔ آئے وہاں نہیں، اب جب ہم گدائے خانقاہ برکاتیہ جب کہیں اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آتے ہیں، جس جگہ بلایا گیا تھا وہاں نہیں آتے، ہمارے علاقوں میں آ کر ہم سے چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ تو صاحب
ہم اور پھر اس کے بعد اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارے لیے باتیں مشہور کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے دشمن ہے، یہ بریلی کے دشمن ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں. اور یہ سب کرنے میں لوگوں کی سازش یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی جوابی اختلافی پروگرام کریں ان کی طرح سے، یا ہم جوابی کتابیں لکھیں ان کی طرح سے، قوم کا پیسہ خرچ کریں. ہم ان سب کے جواب میں ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس کا مزید شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، سبحان اللہ، اور مزید شکر ہے کہ مسلمان عقل والا مسلمان ہم کو پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقل والا مسلمان. تو عقل والا جو آدمی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جوتا پیر میں کاٹ لے تو پلٹ کے جوتے کو نہیں کاٹتا. بے شک. میں شارٹ میں بڑی بات کر رہا ہوں، بہت کچھ سمجھیے اس بات سے. کیا بات ہے؟ تو اپنے جو نو فارغ طلبہ ہیں، میں اپنے نو فارغ طلبہ سے، اپنے نوجوان علماء سے، اپنے اہل سنت سے عرض کروں گا کہ بھائیوں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا کسی بھی دوسرے قسم کے میڈیم پر اگر کوئی آپ سے مسلک کے سلسلے میں لڑنے آتا ہے، پیر کے سلسلے میں لڑنے آتا ہے، اپنے چنندہ دارالافتاء کے سلسلے میں لڑنے آتا ہے، یا اپنی چنندہ خانقاہ کے سلسلے میں لڑنے آتا ہے، تو آپ لڑائی مت کریے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ لڑائی مت کریے، آپ جواب مت دیجئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کی قسمت میں مخالفت لکھ دی، کیا بات ہے. اور آپ کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلے قادریہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے رحمت لکھ دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کی رحمت یہ ہے، سبحان اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہم ہر مخالفت کا جواب کام سے دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم ہر مخالفت کا جواب کام سے دیتے ہیں. تو ہم نے وہی پوچھنے کے لیے ان حضرت صاحب کو ہم نے فون کیا، تو انہوں نے پہلی مرتبہ تو ہمارا فون کاٹ دیا اور پھر دوسری مرتبہ فون بند کر دیا انہوں نے. تو میں ان تک یہ، کیونکہ ان کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھ تک جو پیغام پہنچانا تھا وہ تو پہنچ گیا. میں ان تک واپسی میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں. واہ 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 واہ. اگر یہی بات چل گئی ہے تو ہم تم سے یہ بات عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے رائج کرے ہوئے اس زمانے میں کسی بھی مسلک کو نہیں مانتے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور میں میدان میں کہہ رہا ہوں، کان میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں میرے دادا حضور سید العلماء علماء کرام توجہ فرمائیں، میرے دادا حضور سید العلماء نے ارشاد فرمایا، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. سبحان اللہ. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے. بے شک. حفظ ناموس رسالت کا جو اگر ذمہ. کسی کو سمجھنا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے تو بریلی نہیں جائے گا، مولانا آئے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. کیونکہ مسلک اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کے باپ کے گھر کا مسلک نہیں ہے، واہ واہ. یہ 70 حیدر کے باپ کے گھر کا مسلک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مارحہ، فیضان نظمی، فیضان سید العلماء. زندہ باد. اب اگر مہریرہ والوں کو کوئی سمجھائے گا کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. دادا علیہ رحمت و رضوان کا یہ شعر پچھلے کئی سال سے حلقوں میں چل رہا ہے. لوگ حلقوں میں مریدین سے ہمارے لڑ رہے ہیں، ہمارے پیر بھائیوں سے لڑائی کر رہے ہیں، فیس بک پہ لڑ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہیں، ویب سائٹ بنا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں. ہم نے کہا بابو تمہاری قسمت میں رہ گیا ہے
کہ تم قوم کو طبقے طبقے کر کے لڑا دو. کیوں؟ کیونکہ تم کنویں کے مینڈک ہو. تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے. تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کہاں چلا گیا اور دنیا کہاں چلی گئی. جس دن قوم کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی اس دن ان چھوٹ بھئیے مولویوں کے یہ دھندے بند ہو جائیں گے. ان چھوٹ بھئیے مولویوں کے دھندے بند ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرات گرامی بند کرو یہ اختلاف. دادا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ناموس رسالت، عصمت نبی اور عصمت انبیاء کی دفاع کے لیے جو مسلک بزرگان دین کی سرپرستی میں نکلا رائج ہوا وہ تھا مسلک اعلیٰ حضرت. اور آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے. آج 41 سال میری عمر ہو گئی، کب کی عمر ہو گئی میری. میں سمجھتا ہوں جس بات کو کہ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ غیر مقلدوں کا اختلاف مسلک اعلیٰ حضرت ہے، دیوبندیوں کا اختلاف مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جتنے فرقے باطلہ ہیں ان کا اختلاف مسلک اعلیٰ حضرت ہے. لیکن آج کے زمانے میں کس مسلک اعلیٰ حضرت کو رواج دیا جا رہا ہے؟ سنی تنظیم دعوت اسلامی کا اختلاف مسلک اعلیٰ حضرت. سنی تنظیم سنی دعوت اسلامی کا اختلاف مسلک اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. اہل سنت کی سب سے بڑی مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ میری مادر علم اس کا اختلاف مسلک اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. خانقاہ برکاتیہ کے ایک ایک فرد کا اختلاف مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اگر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو اس مسلک اعلیٰ حضرت کو نہ میں مانتا ہوں نہ میرے اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ زندہ باد، قائد ملت، زندہ باد، وقار ملت. زندہ باد. سبحان اللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں دشمنوں کی چال کیسے ہوتی ہے. دشمن کیسے حربے استعمال کرتے ہیں. میرا پیر تیرے پیر کا ایک معاملہ چل گیا. میرے پیر تیرے پیر کا جب معاملہ چلا تو ہم نے کہا چشتیوں سے آ جاؤ، قادریوں سے آ جاؤ، سبحان اللہ. مداریوں سے آ جاؤ. سبحان اللہ. مداریوں کے بارے میں، مداریوں کے سلسلے میں ان سے بات کرنے کے لیے جب ہم گئے تو سبحان اللہ اور کسی جگہ نہیں، پیر خانے کا فرد آیا تھا بریلی میں پتھرا ہوا ہمارے اوپر. اللہ اکبر. الامان الحفیظ جب مارینے میں وہاں کے شیخ بریلی آتے تھے تو پیر سے جوتے اتار لیتے تھے. کیا بات ہے. اور جب ان کے پیر خانے سے کوئی وہاں جا رہا ہے تو اس کو پتھر مل رہے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ آج کے دن بریلی نہیں، ہمارے لیے بریلی نہیں طائف ہو گیا. اللہ. آل نبی کے لیے طائف ہو گیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے بددعا نہیں دی. ہم نے کہا خدا کرے، کیا بات ہے. خدا کرے کہ اسی بریلی سے ایسے لوگ اٹھیں. واہ واہ. اور الحمدللہ اس منبر رسول پر 55 خانقاہوں کے سادات موجود تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سب کیا بول رہے تھے؟ سارے سادات یہ کہہ رہے تھے، سارے سادات یہ کہہ رہے تھے کہ اختلاف دور کرو اور ایک ایسی ذات کے بارے میں متفق ہو جاؤ جس کو سب مانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے قادری چشتیوں کو نہ مانتے ہو، چشتی قادریوں کو نہ مانتے ہو، مداری دوسرے سلسلے والوں کو نہ مانتے ہو. ایسا ہوتا ہے. جہالت اس حد تک انسان کو لے جاتی ہے. لیکن ایک ایسی ذات ہے جس ذات پر سب متفق ہیں، جس ذات کے بارے میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں ارشاد فرمایا کہ ابد سے لے کر ازل تک، ازل سے لے کے ابد تک جتنی ولایتیں ہیں وہ سب مولائے کائنات امام علی علیہ السلام کی روح سے بڑھتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم نے ایک نعرہ دیا، ہم نے نعرہ دیا ان مسلکی ٹھیکیداروں کو
کہ مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو. میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، حیدری، یا علی یا علی، اس کا دامن. جی سے سبحان اللہ. ہم پہ الزام لگا کہ سادات مولانا شیعہ ہو گئے، علی اور آل علی کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ، لو کان حب لآل محمد رفض فلیشهد الثقلان انی رافض. امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل استقامت، سبحان اللہ. آیت من آیات اللہ، سبحان اللہ. معجزۃ من معجزات رسول اللہ. سبحان اللہ. کون؟ محمد بن ادریس شافعی. سبحان اللہ. صرف ایک کی ٹھیکیداری نہیں ہے، سبحان اللہ. جس کا حق ہے اس کو دو حق. یہ تجاہل عارفانہ بہت ہوا، تجاہل عارفانہ بہت ہوا. اگر صاحب البرکات چاہتے تو کیا مسلک صاحب البرکات رائج نہ ہو جاتا؟ بے شک، غوث اعظم چاہتے نہ رائج ہو جاتا؟ بے شک. بتاؤ، امام اعظم چاہتے نہ رائج ہو جاتا؟ کسی کے باپ میں قوت ہی روک لیتے. غوث اعظم سرکار فرما دے میرا مسلک رائج ہے. بے شک. کبھی سنا مسلک غوث اعظم؟ کبھی سنا مسلک غریب نواز؟ کبھی سنا مسلک صاحب البرکات؟ نہیں سنا نا. خانقاہ برکاتیہ نے مسلک دیا. جو مسلک دیا اس وقت لوگوں کے دل ملے ہوئے تھے، اور ہمارے سامنے صرف وہابی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ فرقہ باطلہ تھے. بے شک. سمجھ رہے ہو؟ جب چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب کسی چیز کی ایجاد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چیز ایجاد کر دی جاتی ہے. بے شک. اور عربی کی مثل مشہور ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. آج جب اس مسلک کے نام کو سنیوں کی تنظیموں کے خلاف استعمال کرایا جانے لگا، سنیوں کے دارالفتہ کے خلاف استعمال کیا جانے لگا، سنیوں کی خانقاہوں کی طرف استعمال کیا جانے لگا، سنی علماء کے خلاف استعمال کیا جانے لگا، تو اب یہ وہ مسلک نہیں رہا جس کو رائج آل مصطفیٰ مانوی نے کیا تھا.